اور فرمایا کہ میں اکیلے نہیں چھوڑا کرتا، کم تعداد میں ہوں، تھوڑے ہوں، سر و سامان نہ ہو، اسلحہ نہ ہو، سواریاں نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو میں اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ہوا بھیج دی، ایسی ہوا بھیج دی کہ تمہارے حق میں اور ان کا منہ بگاڑ دے. بارش بھیج دیتے ہیں. غزوہ بدر میں یہی تو ہوا میرے دوستوں. مسلمانوں کی جو جگہ تھی لشکر کی وہ بہت ریتلی تھی، اس لیے کہ وہ جگہ جو پختہ تھی اس پہ کفار نے آ کے قبضہ کر لیا. یہ مٹی والی سخت چکنی مٹی والی زمین تھی، اس پہ کفار نے قبضہ کر لیا کہ اس پہ چلت پھرت بھاگ دوڑ وہ آسان. مسلمانوں کو جو جگہ ملی وہ ریتلی کہ پاؤں اندر ڈالیں اور وہ دھنس جائے. بھاگ دوڑ چلت پھرت جو جنگ میں بہت ضروری ہے مشکل ہو گئی. اب سب پریشان، تو دشمن کی تیز رفتاری کا ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بارش برسا دی، بارش سے ریت بیٹھ گئی، چلنے پھرنے میں آسانی ہو گئی، اور اسی بارش سے وہ جو چکنی مٹی تھی وہ کیچڑ بن گیا. وہ قدم اٹھانے سے پہلے منہ کے بل گرے. اب ایک ہی وار سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کام کر دیے. بارش مسلمانوں کے لیے باران رحمت بن گئی، وہی بارش کفار کے لیے عذاب بن گئی. ایک قدم بھی چلنے کے قابل نہ ہو، پاؤں دھس جائیں، پھسلیں. فرمایا کہ ارسلنا، ہم نے ہوا بھیج دیتے ہیں، ہم بارش بھیج دیتے ہیں، ہم اتنے لشکر بھیج دیتے ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے. تم سمجھتے ہو کہ تم لڑ رہے ہو، حالانکہ تمہاری جگہ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تم نے اٹھا کے مٹھی کنکریوں کی ریت کی ان کی طرف پھینکی. ہاں تم نہیں، ہم پھینک رہے تھے. وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، غزوہ بدر کی بات، تم نے ان کو قتل نہیں کیا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَ، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے. تم سمجھتے ہو کہ تم لڑ رہے تھے، تم تیر پھینک رہے تھے، تم تو صرف پھینک رہے تھے، نشانے کو تو میں پہنچا رہا تھا. عزیزان گرامی، اس کے تو بڑے وعدے ہیں، اس کا تو بڑا رشتہ ہے، اس کی تو بڑی یاری اور دوستی ہے ہم سے. یہ یاری دوستی میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کراچی میں، یہ سندھ میں، یا اوپر مالا کنڈ میں یہ کیا شروع ہو گیا ہے؟ عزیزان گرامی، ایسا کیوں ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. کہیں یہ عذاب الہی تو نہیں ہے، کہیں یہ یاری دوستی کی وجہ سے، کہ یاری دوستی کی بجائے کہیں اس کا انتقام تو نہیں ہو رہا ہے کسی بات پہ؟ فرماتے ہیں کہ اگر من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی، میرے دوست کے خلاف دل میں عداوت رکھی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ. میں تو اپنے یاروں سے یاری نبھاؤں گا، تم ان سے عداوت کرتے ہو تو پہلے مجھ سے نبٹ لو، میرا اعلان جنگ. یہ کس کے بارے میں کہا؟ عام ولی کے بارے میں کہا، عام مرد مومن کے بارے میں کہا کہ اگر اس کے دل کو دکھاؤ گے، اس کے لیے عداوت رکھو گے تو میری طرف سے اعلان جنگ. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اللہ کے دوست سے چھیڑ چھاڑ کی جائے تو اللہ کی مثال اس شیرنی کی ہے جس کے بچے کو اس کے سامنے تنگ کیا جائے، تو شیرنی کی طرح وہ بفر اٹھتا ہے.
یہ میں بات کر رہا ہوں عام ولی کی۔ اور دوستو اگر ناموس رسالت پہ ہاتھ ڈال دیا جائے، عام ولی پہ تو کہتا ہے کہ میری طرف سے اعلان جنگ، اور ولی کی بات دیکھو بڑے رتبے ہیں، اولیاء اللہ کے بھی بہت رتبے ہیں، اولیاء اللہ کے بعد پھر تبع تابعین کا، پھر تابعین کا، پھر صحابہ کا، صحابہ کے بعد پھر نبی کا، نبی کے بعد پھر رسول کا، رسول کے بعد پھر اولو العزم من الرسل کا، اس کے بعد خاتم الرسل کا، درمیان میں 8-10 رینکس ہیں۔ اور ہم نے کہاں ہاتھ صاف کیا؟ تو عزیزان گرامی، فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو کیا تکلیف پہنچے گی؟ کوئی اللہ کا کچھ بگاڑ سکتا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مروڑ سکتا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو زخمی کر سکتا؟ کیسے اللہ کو کیسے تکلیف پہنچے گی؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یوں اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ لعنہم فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان پہ لعنت بھیج دیتے ہیں، آخرت میں بھی ان پہ لعنت بھیج دیتے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ذلیل کر دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ انہی کے بارے میں ایک دن فرمایا اتبعوا فی هذه الدنیا لعنہ، اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان پہ پھٹکار کر دیتے ہیں، لعنت بھیج دیتے ہیں، عذاب کر دیتے ہیں، لعنت میں نہیں ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ ایک شخص تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب ترین رشتہ دار تھا، لیکن حضور کو ایذا پہنچاتا تھا۔ حضور اس کی طرف مڑ کے دیکھتے نہیں تھے، اور مسلسل وہ پتھر مارتا رہتا تھا پیچھے، اور کہتے ہیں لوگوں اس کی بات مت سننا، یہ جھوٹ، یہ غلط بات کہتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ابو لہب تھا، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے۔ غزوہ بدر میں گیا نہیں، ڈر کے مارے۔ یہ آیت نازل ہو چکی تھی کہ میرے تو ہاتھ ہی ٹوٹ گئے، وہ پہلے مارکے میں ہی صاف ہو جاؤں گا میں، بہانہ بنا کے کیا نہیں۔ غزوہ بدر کے ٹھیک 7 دن بعد ایک پھوڑا نکلا، اس کو زہریلا پھوڑا پورے جسم میں پھیل گیا، ایک ہی پھوڑا پورے جسم میں اس کا زہر پھیل گیا، اور اس قدر بدبودار کہ کوئی ڈاکٹر، کوئی علاج کرنے والا، کوئی سنبھالنے والا، کوئی بیٹا، کوئی رشتہ دار قریب نہیں آتا، اور مرا تو کوئی دفنانے والا نہیں۔ چند حبشی کرائے پہ لیے، انہوں نے لکڑیوں کے ساتھ اس کے جسم کو آگے ٹھوکے دے دے کے گڑھے میں پھینک دیا، اوپر سے پتھر ڈال کے اس کو دم کر دیا، قبر بھی نہیں آئی۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے جسم کو ہاتھ لگایا جائے اور اس کی تجہیز و تکفین کی جائے، گڑھے میں پھینکا، اوپر سے پتھر ڈال کے بند کر دیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اسی دنیا میں ان پہ پھٹکار ڈال دی گئی، لعنت پڑ گئی کہ اس شخص نے ناموس رسالت پہ ہاتھ ڈالا، حضور کی 2 بیٹیوں کو طلاق دلوائی، اس کے 2 بیٹے حضور کے داماد تھے، حضور کی شان میں
ایک خبیث سے گستاخی کروائی. عتبہ اور عتیبہ 2 بیٹے، اور اس میں ایک نے حضور کی طرف منہ کر کے تھوکا اس خبیث نے. اور آپ فرمائیں کہ اللہم سلط علیہ کلبا من قرابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے. حدیث میں واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے. شام کے سفر میں گیا، بڑے باڈی گارڈ رکھے. رات کو ایک شیر آیا، تمام باڈی گارڈز کے میں سے اندر سے ہوتا ہوا 20 آدمی ادھر، بستر ادھر، اور 20 ادھر اور 20 ادھر. وہ شیر 20 بستروں کے اوپر سے گزرتا ہوا ٹھیک اس کے گردن پہ آیا، اور اس کے پورے منہ کو اور گردن کو اس اپنے منہ پہ لے کے جسم سے علیحدہ کر کے لے گیا. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، کتے کی طرح سے بھونکتا ہے میری طرف، اے اللہ اپنا کتا اس کو مسلط کر دے. تو کھیل سمجھ رکھا ہے ہم نے ناموس رسالت کا. حکومتیں اس کی ہی حفاظت کو آ گئیں اور کوئی بولنے والا نہ اٹھا. علماء میں سے، خطباء میں سے، مقررین میں سے سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں. ناموس رسالت پہ کوئی نہ بول سکا. اور لگا یوں کہ شاید اس کا عذاب پوری قوم پہ آ گیا. عزیزان گرامی، اس سے آج ہمیں توبہ کرنی ہے. اسباب تو اور بہت سے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا سبب ہے. جس طرح سے کہ سرپرستی کی گئی ہے ناموس رسالت پہ ہاتھ ڈالنے والوں کی، یار ایسی سرپرستی تو نوبل پرائز جیتنے والوں کی نہیں کی جاتی. ان کے پورے خاندان کا ویزا رات کے اندھیرے میں لگ گیا. رات کی 12 بجے پاسپورٹ کے دفتر کھلے ہوئے ہیں، ان کو $10,000 دے کے جہاز چارٹر کرایا گیا اور ملک سے باہر بھیج دیا گیا. اب سپریم کورٹ میں اپیل کریں تو کس کے خلاف کریں؟ اتنی مہربانی تو آج تک کسی مفسر قرآن کے ساتھ نہیں کی گئی ہے. کسی حدیث پڑھانے جس نے 40 سال بیٹھ کے حدیثیں پڑھائی ہیں، مولانا رسول خان جیسے لوگوں نے 90 سال حدیث پڑھائی ہے. مولانا ادریس خان علی صاحب نے کسی جامعہ اشرفیہ میں 40 سال حدیث پڑھائی ہے. اتنا اعزاز تو کبھی ان لوگوں کو آپ نے نہیں دیا جو سیرت طیبہ پڑھاتے ہیں، جو دین کی دعوت پھیلاتے ہیں. اتنا اعزاز تو آپ نے نشان حیدر جیتنے والوں کے خاندانوں کے ساتھ نہیں کیا. اتنی تکریم اور اکرام جتنا آپ نے ناموس رسالت پہ ہاتھ ڈالنے والوں کے ساتھ کر دیا. کوئی نہیں ہے اس بات کو کہنے والا. ہم سب کی غیرت لٹ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ خود پوچھ رہا ہے، اور جب وہ پوچھنے پہ آئے گا تو ہمارا جواب آگ اور خون کے سوا اور اس میں لوٹنے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد پھیل گیا خشکی میں بھی اور دری میں بھی. کیوں پھیلا؟ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے. اور اس نے سزا کیوں دی؟ لیذیقہم، تاکہ انہیں چکھائے بعض الذی عملوا، ان کے کیے کا کچھ مزہ. لعلہم یرجعون، اور اس لیے کہ انہیں حیا آئے، اللہ سے شرم آئے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں اور لوٹ آئیں. ابتدائی عذاب اس لیے ہوتا ہے جو زور وَلَنُذِيقَنَّهُمْ
العذاب الادنى دون العذاب الاکبر لعلهم يرجعون، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب انہیں دیتے ہیں تاکہ یہ لوٹ آئیں۔ اور فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ تو پہلے سے بہت سے گناہ یوں ہی معاف کر چکا ہوتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے ڈرتے رہو، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، صرف ان لوگوں تک نہیں پہنچے گا جو ظالم ہیں اور گناہگار ہیں۔ اس میں مولوی صاحبان بھی رگڑے جائیں گے، اس میں پیر صاحبان بھی رگڑے جائیں گے، اس میں ذکر کی ضربیں لگانے والے اللہ اللہ کرنے والے بھی رگڑے جائیں گے۔ جب عذاب عام آتا ہے تو پھر کسی کا لحاظ نہیں ہوتا۔ فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لے آتے ہو، وتکفرون ببعض، اللہ کی کتاب کے کچھ حصے سے کفر اختیار کر لیتے ہو، جو باتیں پسند آ گئی ہیں ان کا فلسفہ بگاڑتے ہو، جو تمہاری چھوٹی عقل میں نہیں آتی ہیں ان کو تم ظالمانہ سزائیں کہہ دیتے ہو۔ تؤمنون ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور کتاب کے کچھ حصے سے انکار کر دیتے ہو، کفر اختیار کرتے ہو۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تم میں سے جو شخص بھی ایسے کرے گا اس کی جزا صرف یہ ہے الا خزي في الحیات الدنیا، کہ ہم دنیا کی زندگی میں ہی اس کو رسوا اور برباد کر دیں گے۔ فبما نقضهم ميثاقا، یہودیوں نے یہ قصور کیا کہ اللہ کے ساتھ باندھے ہوئے میثاق کو، عہد کو توڑ دیا، لعناہم، ہم ان کو لعنت برسا دی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے کٹھور بنا دیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے جب رحمت چھین لی جاتی ہے، رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے تو دل کی رقت ختم ہو جاتی ہے، بات سمجھ آنے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نصیحت کرنے والے کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کسی نے یہ بقرات سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا اس نے، حق نے کہا اس نے کوئی مرض نہیں ایسا کہ حق نے نہ کی ہو دوا جس کی پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں، کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے۔ طبیب کی بات کو ہذیان سمجھنا، نصیحت کرنے والے کو بیوقوف سمجھنا، اور اپنے آپ کو بقرات بنا بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل اتنے کٹھور ہو گئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔